میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو باپ خود گٹکھا کھا رہا ہو، جو باپ خود شراب پی رہا ہو، جو باپ خود جوانی کے عالم کے اندر ڈرگز استعمال کر رہا ہو، بھلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جسے امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یہ سارے نبیوں کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ امت ہے، بہترین امت ہے، اور اس بہترین اور افضل و اعلیٰ امت کے ہونے کی خبر خود پروردگار جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین کام درمیانی کام ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان تباہی اور بربادی کے دہانے پر جو پہنچا ہوا ہے، اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان کہیں گیا تو بہت زیادہ گیا، کہیں رکا تو بہت زیادہ رک گیا، درمیان کے پہلو کی طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ میں اس کے حوالے سے قرآنی بہت ساری آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے آج کروں گا، تاکہ آج آپ یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اس طریقے سے سینے میں اتار کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس پر عمل کرنے کے بعد اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں جو چیز درمیان میں ہوتی ہے اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کے 3 ادوار کے حوالے سے غور کریں، شاید کہ بہت سارے تیسرے دور کے اندر داخل نہیں ہوئے اور بہت ساروں کا پہلا دور بھی گزر چکا ہے، لیکن اس وقت جس دور سے اتنا بڑا مجمع گزر رہا ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں، 3 ادوار ہوا کرتے ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ لیکن اب آپ دیکھیں بچپنے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور بڑھاپے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں، اور پھر جوانی کو دیکھیں تو یہ جوانی درمیانی ہماری عمر ہے، یہ جوانی درمیان میں آتی ہے، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جوانی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کسی نے اپنی جوانی سنوار لی اس نے اپنی زندگی سنوار لی، کسی نے اپنی جوانی برباد کر دی اس نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے نزدیک جوانوں کا بڑا اونچا مقام ہے، جوانوں کا بڑا اونچا درجہ ہے، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری قوم کا جوان جس کی عمر کو تعلیمی کام کے اندر گزارنا چاہیے، تعمیری کام میں گزارنا چاہیے، فلاحی کام کے اندر گزارنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا جوان آج علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پسماندگی کا شکار نظر آتا ہے۔ آئیے جوانوں، میں تمہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات جوانوں سے متعلق بتاؤں کہ جوان کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس کا مقام اس بوڑھے کے بڑھاپے میں عبادت کرنے والے کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسا رسولوں کا مقام امتیوں کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے، جوانوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جس قوم کا جوان سنبھل جاتا ہے اس قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس عمر کے اندر اگر آپ نے علم انویسٹ کیا، جس عمر کے اندر آپ نے اخلاق اپنے سنوار لیے، جس عمر کے اندر آپ نے اپنی عادتیں سنوار لی، تو یاد رکھیں آپ کی نسلوں کی عادتیں بھی سنور جائیں گی اور ان کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جو ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، جو باپ پڑھا لکھا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی جوانی تعلیم میں گزاری ہوتی ہے، اخلاق سنوارنے کے اندر گزاری ہوتی ہے، عبادت و ریاضت میں گزاری ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی نسل جو ہے جاہل رہ جائے، ان کی نسل آوارہ گردی کی شکار ہو جائے، بلکہ ماں بھی محنت کرتی ہے،
باپ بھی محنت کرتا ہے، کبھی اخلاق منتقل کیے جاتے ہیں، کبھی عادتیں منتقل کی جاتی ہیں، کبھی علم منتقل کیا جاتا ہے، نتیجتاً ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو باپ خود گٹکھا کھا رہا ہو، جو باپ خود شراب پی رہا ہو، جو باپ خود جوانی کے عالم کے اندر ڈرگز استعمال کر رہا ہو، بھلا اس کی نسلوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کی نسلوں کے سنورنے کے حوالے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک بیٹا اپنے باپ کو جب سگریٹ پیتے دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ بیٹا باپ کی عادتوں کو اختیار کرے گا۔ اور آج کا ماحول تو اتنا بدترین ماحول ہو گیا کہ باپ اور بیٹے مل کر ساتھ میں سگریٹ بھی پیتے ہیں، ساتھ میں پکچر بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں گٹکا اور تمباکو کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ درمیانی عمر ہے جوانی، یہ بہت اہم عمر ہے، چاہے وہ بچے کی ہو یا بچی کی۔ نوجوان بچہ سنور جائے تو معاشرہ سنور جاتا ہے، نوجوان بچی سنور جائے تو ماحول سنور جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ جتنی بھی آپ کو ایڈ ملیں گی وہ سب نوجوانوں سے متعلق ملے گی، کپڑوں سے لے کر، پرفیوم سے لے کر، اور کاسمیٹک سے لے کر، ہر چیز کے بارے میں جوان کو متاثر کرنے والی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں، اور یانیت اور بے حیائی اور بے حجابی یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ اس سے جوان متاثر ہو، اور متاثر ہونے کے بعد وہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ میں بہت سارے ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کی ماں نے اور باپ نے بڑے اپنے بچے کے لیے سپنے دیکھے تھے، اور وہ بچہ ایس ایس سی تک اچھے پرسنٹیج سے کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب کالج کے زینے پر قدم رکھتا ہے اور لڑکیوں سے سابقہ پڑتا ہے تو ساری چیزیں فراموش کر دیتا ہے، اور عیاشی کے دلدل میں ڈوب جانے کے بعد، آوارگی کا شکار ہونے کے بعد، ماں کے سپنے بھی برباد اور باپ کے سپنے بھی برباد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جوان بہت اہم سرمایہ ہے، جس قوم کا جوان سنور جائے وہ قوم سنور جایا کرتی ہے، جس قوم کا جوان پاکیزہ بن جائے وہ قوم پاک سوچ کی حامل بن جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل جوانوں کے بارے میں فرماتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو نوجوان ایمان پر راضی ہو گیا، تقدیر پر راضی ہو گیا، اور میری دی ہوئی روزی پر قناعت کرتے ہوئے اس سے راضی ہو گیا، اور خواہشات نفسانی پر کنٹرول، میری خواہش، میری رضا کی خاطر کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس نوجوان کا مقام میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہے، فرشتوں جیسا ہے۔ یقیناً آوارگی دعوت دے رہی ہے، عیاشی دعوت دے رہی ہے، بد کرداری دعوت دے رہی ہے، لیکن تھوڑا سا سوچو، یہ بد کرداری کے اگر شکار ہو گئے، نفسانی خواہشات کے شکار ہو گئے، اس سے نہ بچے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریئر تباہ ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر بچ گئے تو مولا بھی راضی ہوگا، اور مولا اتنا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ فرشتوں کے مانند ہے۔ آج ذرا نوجوانوں کو تلاش کر لو، نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور تاریخ اٹھا کر نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لو۔ یہ غزوہ احد ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دشمنوں نے زخمی کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے لہو نکلنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان جو نوجوان صحابی تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جب لہو کو نکلتے دیکھا، فوراً اپنا منہ ادھر لے گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، چہرے مبارک سے نکلنے والے خون کو انہوں نے چوس لیا، اور جب چوس لیا تو اب خیال پیدا ہوا، اس نوجوان صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیا کروں اس خون کو،
اگر زمین پر پھینکوں گا تو مصطفیٰ پیارے کے خون پر کسی کا پیر پڑ جائے گا تو میرے آقا کی خون کی بے ادبی ہو جائے گی. اس موقع پر انہوں نے وہ خون چوس لیا اور پی گئے, پورا خون پی گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی خبر ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, جس کسی کے جسم میں میرا خون دیکھنا چاہتے ہو تو مالک بن سنان کو دیکھ لو. اللہ اکبر, اس کے خون سے میرا خون مل چکا ہے. اور اس کے بعد جب یہ ارشاد ان کے کانوں تک پہنچا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ پیارے کی محبت کے اندر, بالکل وارفتگی کے اندر, عقیدت کے اندر, محبت کے اندر اس طرح سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے کہ جام شہادت انہوں نے نوش فرما لیا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو نوجوانوں, تم اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو, ذرا جوانوں کے بارے میں دیکھو کہ تاریخ میں کیسے کیسے نوجوان گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی جوانی کو کس راستے پر ڈالا. اور ظاہر سی بات ہے, جب مائیں اپنے بچوں کو جوان صحابہ کی داستانیں سناتی اور جب باپ اپنے بچوں کے سامنے مصطفیٰ پیارے کی جوانی کا تذکرہ کرتے تو بچوں کے اندر ایسا جوان بننے کا جذبہ پیدا ہوتا. لیکن جب مائیں اپنے بچوں کو ہیرو کی داستان سنائے, باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پکچر دکھائے تو بچے ڈانسر تو پیدا ہو سکتے ہیں, بااخلاق تیار نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا مسلم علاقہ, مانا ہوا علاقہ, اکثریتی علاقہ, بڑی تعداد میں بسنے والے یہاں کے مسلمان, ذرا اپنی آئیڈینٹی دیکھو, ذرا اپنی پہچان دیکھو. میں نے ابھی سید علی بھائی صاحب قبلہ کے ساتھ تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنی ایک چھوٹی سی فکر پیش کی. میں نے کہا یہ ممرہ اور نیو ممبئی دونوں کو دیکھ لو, دونوں کا وجود عمل میں آیا ہے, کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے دونوں کا. جب نیو ممبئی بنا اسی کے قریب قریب ممرہ اور کوسا بنا, یا ممرہ یا کوسا بنا, اس کے بعد نیو ممبئی بنا. لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ذرا ممرہ بھی جا کر کے دیکھ لو, یعنی یہاں کا حال بھی دیکھ لو, راستے بھی دیکھ لو, بلڈنگیں بھی دیکھ لو, گلیاں بھی دیکھ لو, رہنے والوں کو بھی دیکھ لو, اور ذرا نیو ممبئی جا کر کے دیکھ لو. تو آپ کا ضمیر کہے گا جیسے نیو ممبئی پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فارین میں آ گئے, اور یہاں کا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, یہاں کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک اور میرا اپنا تجزیہ میں آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ ہوٹل اگر کسی علاقے میں نظر آئیں گی تو وہ مسلم علاقہ, اور صرف ہوٹل ہی نہیں, سب سے زیادہ کیمسٹ بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی, اور سب سے زیادہ ڈاکٹر بھی آپ کو, اور ڈسپنسری بھی اور کلینک بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی. ایک دور تھا ہمارے علاقوں کا کہ ہمارے علاقوں میں لائبریریاں نظر آتی تھی, ہمارے علاقوں میں کتاب پڑھنے والوں کا ذوق و شوق نظر آتا تھا, ہمارے علاقوں میں صفائی نظر آتی تھی, ہمارے علاقوں میں رہنے والوں کو جینے کا سلیقہ آ جاتا تھا. لیکن آج ہمارے علاقے اور ان علاقوں میں بسنے والے نوجوانوں کی پوزیشن, العیاذ باللہ, ہمارے ہی محلے میں رہنے والا بچہ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہمارے قریب بیٹھنا یا محلے میں رہنا پسند نہیں کرتا, وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ کہیں میری نسل تباہ نہ ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہمارے محلوں میں داخل نہیں کی گئیں, اور وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو داخل کی گئیں اور وہ برائیوں کو مسلمانوں نے قبول نہ کیا ہو. ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے تھا؟ کبھی خیال ہے آپ کو؟ کبھی قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تم کو رسول دے اسے قبول کر لو, اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. حضور جس سے روکتے ہیں ہم وہ کرتے نظر آتے ہیں, اور جو کچھ حضور نے دیا اسے قبول کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے جوانی برائیوں میں گزار دی, میں نے اس وقت توجہ نہیں دی, میں نے اپنی جوانی کو خراب کر دی, میں غلط راستے کا مسافر ہو گیا, اور میرے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگ گئے. تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں,
जवान हो ना, जवान हो और हो भी गुनहगार, जवान भी हो और हो भी गुनहगार, और फिर भी अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरे आका की हदीस मुबारक दिलो दिमाग के अंदर महफूज करके आज उस चीज़ का अहद करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को जवान तौबा करने वाला बंदा बहुत पसंद है। अगर जवानी दागदार हो चुकी है और फिर भी तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो आज के इस सुपर वर सुन्नी इज्तिमा में अपनी बुराइयों से रिश्ता तोड़ो, चाहे नौजवान लड़का हो या नौजवान लड़की हो। अगर जवानी दागदार हो चुकी है तो घबराओ नहीं, हो चुका जो होना था। अब भी मेरे करीम ने दरवाजा खोले रखा है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, और जब कोई पलटता है अपने रब की तरफ तो मेरा मौला उससे बड़ी मोहब्बत फरमाता है। आ जाओ उसकी तरफ, आइंदा गुनाह न करने के अहद से आ जाओ, मुआशरे को पाकीज़ा मुआशरा बनाने की गरज से आ जाओ, मुमरा को ऐसा माहौल दो कि यहां आकर बसने वालों की जिंदगियों के अंदर इस्लाम छलकता हुआ नजर आए। मैं आपको बताऊं, जरा अपने इलाकों की जमीन की कीमत देखो, अपने इलाकों के फ्लैट की कीमत देखो, अपने इलाकों के स्टैंडर्ड को देखो, और जरा दूसरे इलाकों का जायजा लो। हम इतने सस्ते हो गए, हमारा मोहल्ला इतना सस्ता हो गया, हम जहां बसे वहां की जमीन की कीमत भी घट जाए। मुसलमानों, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है हमारा किरदार, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी बुराइयां, हमारी आवारगियां, यह हमारी जमीन की कीमत भी बढ़ने नहीं देती और हमारी कीमत भी बढ़ने नहीं देती। आज तुम्हें अहद करना होगा, आज तुम्हें आज़्म मुसम्मम करना होगा, आज सबको मिलकर मंसूबा बनाना होगा कि हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जमीन की कीमत बढ़े या ना बढ़े, अल्लाह के नजदीक हमारी कीमत बढ़ जाए। इसके लिए सबने कोशिश करनी होगी, सबने मेहनत करनी होगी, सबने आदतों को संवारना होगा, सबने मोहल्लों के अंदर से बुराइयों को खत्म करना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मौजू की तरफ आता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो चीज दरमियानी होती है वो अल्लाह को बहुत पसंद भी है, वो बड़ी मुफीद भी है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकीदे के अंदर भी चाहता है कि न इफरात हो न तफरीत। अल्लाह अकबर। आप देखें, हजरत ईसा के मानने वालों ने अकीदे के सिलसिले में गुलू किया और अकीदे के मामले में ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुताल्लिक ऐसा अकीदा बना लिया कि बाद अल्लाह अकीदत में इतने आगे निकल गए कि उनको खुदा का बेटा कह बैठे। और यहूदियों ने अंबिया को कत्ल कर दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि न खुदा का बेटा कहते हैं, बल्कि इमाम इश्क व मोहब्बत के शेर में अकीदे की दरमियानी कैफियत का तज़किरा कर दूं। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, ईमान के हवाले से भी रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम अता फरमाई है, वहाँ भी दरमियान की पोजीशन, अल ईमान बैनल खौफ वर रजा। आप अंदाज़ा लगाएं, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान को कहते हैं। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान हुआ करता है। अब आपको बताऊं, खौफ और उम्मीद ये कैसे, थोड़ा सा समझें, बड़ा लतीफ नुक्ता है। खौफ और उम्मीद, जवानी में अल्लाह से डरो और जब बुढ़ापे में गुनाह करने के लायक न रहो तो फिर अल्लाह से उम्मीद रखो, फिर अल्लाह से उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे, उसकी रहमत पर भरोसा रखो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इबादत के मामले के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत से मुताल्लिक जानकारी हासिल करने के लिए 3 लोग उम्महातुल मुमिनीन के दरवाजे पर पहुंचे, दौलत कदे पर पहुंचे, ये जानने के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से इबादत करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। पहुंचे
उम्महातुल मुमिनीन के दौलत कदे पर, और जाने के बाद सवाल पूछते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवत में जो जिंदगी गुजारते हैं उसके बारे में तो किसी हद तक वाकिफियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी औकात को किस तरीके से गुजारते हैं, किस तरह से इबादत करते हैं? अल्लाह अकबर। उम्महातुल मुमिनीन ने जवाब के अंदर इरशाद फरमाया, रसूल आज़म रोज़ा भी रखते हैं, इफ्तार भी करते हैं, आराम भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना भी खाते हैं और रोज़े भी रखते हैं। इसी तरीके से उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दरमियाना जिंदगी को उन सवाल पूछने वालों के सामने पेश कर दिया। तो तीनों में से एक ने जवाब दिया कि मैं तो जिंदगी भर अभी इबादत छोड़ूंगा ही नहीं। हुजूर तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके लिए तो कोई मामला नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा इबादत करनी चाहिए, हम पूरी जिंदगी इबादत में गुजारेंगे। दूसरे ने कहा मैं बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीसरे ने कहा मैं मुस्तकिल रोजे रखूंगा। तवज्जो चाहूंगा ये तीनों अमल के बारे में। एक ने कहा बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, औरत के करीब नहीं जाऊंगा। दूसरे ने कहा मैं पूरी जिंदगी रोजे के अंदर गुजारूंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं इबादत में अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों की बातें जहां हुजूर थे वहां हुजूर ने सुन ली। जहां हुजूर थे वहां हुजूर ने सुन ली, और फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन तीनों से पूछा तुम क्या कह रहे थे? तवज्जो चाहूंगा, इबादत में एतदाल, तुम क्या कह रहे थे? उन्होंने जवाब में कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ये कह रहा था कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा, इबादत के अंदर मुस्तकिल अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। दूसरे ने अपनी कैफियत बता दी, तीसरे ने अपनी कैफियत बता दी, कोई गुनाह के काम की बात नहीं की। अब सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं रोजे भी रखता हूं और खाना भी खाता हूं, मैं सोता भी हूं और इबादत भी करता हूं, मैं शादी भी किया हूं, बीवी के हुकूक भी अदा करता हूं। और फिर हुजूर ने फरमाया ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरा है ही नहीं। इबादत में भी एतदाल, ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर मस्जिद पकड़ लो, ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ करके रोजे के अंदर लग जाओ, नहीं, एतदाल। बीवी को बीवी का हक दो, बच्चों को बच्चों का हक दो, घर वालों को घर वालों का हक दो, तिजारत को तिजारत का हक दो। इसी तरीके से आप देखें जब दुनिया और आखिरत की बात आती है तो यहां भी एतदाल का मामला नजर आता है। आप हर जुम्मा को सुनते होंगे मस्जिद से मुअज्जिन जो है सूरह जुमा का आखिरी रुकू पढ़ता हुआ नजर आता है, और बहुत सारे इमाम भी जुमातुल मुबारका की नमाज के अंदर सूरह जुमा का रुकू पढ़ते हुए नजर आते हैं। क्या है? तवज्जो चाहूंगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै। मार्केट में हो ना, कारोबार कर रहे हो, तभी तो वज़रुल बै का हुक्म आया। ऐ ईमान वालो, जब मुनादी की आवाज तुम्हारे कानों से टकराए नमाज जुमा के लिए तो दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ, कारोबार छोड़ दो। तवज्जो चाहूंगा, कारोबार छोड़ दो, और कारोबार छोड़कर जाओ कहां? नमाज की तरफ जाओ। जब मुनादी की आवाज तुम्हारे कानों से टकराए छोड़ दो, नमाज की तरफ आ जाओ। लेकिन नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठे मत रहना, नमाज पढ़कर मस्जिद में बैठे मत रहना। फैज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फदलिल्लाह। और जब तुम नमाज अदा कर लो तो जमीन पर फैल जाओ और रोजी तलाश करो, यानी दुनिया भी हासिल करो, आखिरत भी हासिल करो, बंदगी भी करो, रोजी भी कमाओ। दोनों चीजों को रखा गया हमारे यहां, इसीलिए रहबानियत है ही नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नहीं बताया गया कारोबार छोड़ो और 4 महीने के लिए निकल जाओ, ये नहीं बताया गया माँ बाप को तड़पता छोड़ो निकल जाओ, नहीं नहीं, तुम माँ बाप की खिदमत भी करो। और माँ बाप की खिदमत की अगर बात आती है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद जैसे मौके पर भी जब माँ
اور باپ کی بات آتی ہے تو صحابہ سے سرکار نے فرمایا ان کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. اور آج لوگ نکل جاتے ہیں 4.5 مہینے کے لیے اور ماں تڑپتی رہتی ہے, بیوی بلکتی رہتی ہے, کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے, تعلیم کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. اسلام نے ہمیں درمیانی طریقہ عطا فرمایا.